بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عظیم مرد و زن وہ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اس زمین پر اپنی زندگی میں غیر معمولی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ان کا ویژن ان کے موجودہ حالات سے عظیم تر اور بہتر ہے۔ عظمت کا مطلب ہے منزل کا احساس ہو اور یہ یقین کہ آپ کے ممکنات تک پہنچنے میں واحد رکاوٹ آپ کی سوچ اور تصور ہے۔ ولیم جیمز نے کہا تھا کہ اپنا موازنہ اس سے کرو جو تم بن سکتے ہو، تمہیں پتہ چلے گا کہ تم آدھے جاگی ہو۔ ہم اپنے ذہنی اور جسمانی وسائل کا بہت کم حصہ استعمال کرتے ہیں۔ انسان انفرادی طور پر اپنی حدود سے بہت دور رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ ان قوتوں پر قابض ہے جنہیں عادتاً اختیار کرنے میں وہ ناکام ہو چکا ہے۔ سکسیس میگزین امریکہ کے بانی اوریسن سویٹ مارڈن نے ایک مرتبہ کہا تھا، آپ کے اندر وہ قوتیں موجود ہیں جو اگر آپ دریافت کر لیں اور استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جن کا تصور آپ نے کبھی کیا ہو۔ وارن بینس نے اپنی 5 سالہ تحقیق کے بعد اپنی کتاب لیڈرز میں بیان کیا ہے کہ تمام لیڈروں نے اپنی زندگی میں مسلسل بلند تر اہداف کا تعین کرتے ہوئے اپنے کمفرٹ زون سے بچنے کی شعوری کوشش کی۔ انہوں نے کبھی خود کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی موجودہ حالت سے مطمئن ہوں۔ انہوں نے بہترین کارکردگی کے ساتھ زندگیاں بسر کی اور ہمیشہ زیادہ سے زیادہ بننے اور کرنے کی جدوجہد کی۔ غیر متزلزل خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے خود کو لیڈر کی حیثیت سے دیکھیے اور پھر وہ کیجیے جو لیڈر کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کی بیرونی حدود کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے اہداف کا تعین کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کا بہترین آپ کے اندر سے کھینچ نکالیں۔ آپ کو ایسی چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کے اندر مہارت اور بہترین کارکردگی کا احساس پیدا کریں، اور اس کا آغاز آپ کو ایک کاغذ اور قلم سے کرنا ہوگا۔ اپنے اہداف کے تعین کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اپنے ذہن میں موجود ہر قسم کی حدود کو ذہن سے باہر جھٹکنا ہوگا۔ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ ممکنات کی کائنات میں آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں۔ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ بڑے خواب دیکھیں اور وہی طے کریں جو آپ واقعی اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، خواہ اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ کیا ممکن ہے، یہ طے کیجئے کہ کیا درست ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں حقیقتاً وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بن سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اول اپنے خوابوں کی فہرست بنائیے۔ عارضی طور پر یہ سوچئے کہ آپ کے پاس وقت، دولت، معلومات، تعلقات، تجربات اور تعلیم کی کوئی یاد نہیں ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ جو کچھ اس کاغذ پر لکھ سکتے ہیں وہ سب کچھ آپ کے لیے ممکن ہے۔ یاد رکھیے، آپ کاغذ پر جو کچھ واضح طور پر لکھتے ہیں وہ ممکن ہے۔ یہ شرط ہے کہ آپ اس کے لیے کافی طویل اور کافی سخت محنت اور قربانی کے لیے تیار رہیں۔ کوئی ہدف غیر حقیقی نہیں ہوتا، صرف ٹائم لائن غیر حقیقی ہوتی ہے۔ جس وقت آپ اپنے اہداف لکھتے ہیں، گول لکھتے ہیں، اس وقت سے قدرت آپ کے لکھے ہوئے اہداف کے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ کی مدد کے لیے تمام تر ذہنی قوانین کو متحرک کر دیتی ہے۔ البتہ آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو سال کی ابتدا میں اپنے لیے بہت سے اہداف کی فہرست بناتے ہیں، پھر اس فہرست کو کہیں پھینک دیتے ہیں اور دوبارہ اس فہرست پر نظر ڈالنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ بڑے اور چیلنج والے اہداف لکھنے کا عمل 3 کام کرتا ہے۔ اول، فوری طور پر آپ کے خیالات بہتر ہوتے ہیں اور آپ کی خود اعتمادی کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ اہداف کے تعین کا اقدام
خود اعتمادی مانگتا ہے اور اس کے ساتھ خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ چاہتے ہیں اسے لکھنے کی جرت آپ کی اس لاشعوری شبیہ کو بہتر کرتی ہے جو آپ نے اپنے تئیں گھڑ رکھی ہے، اور پھر خود توقیری سیلف اسٹیم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ گول لکھنے کا عمل بذات خود یقینی قوت اور قابلیت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ دوم، آپ اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کو جلاتے ہیں۔ اہداف کا تعین دراصل آپ کے جسمانی اور ذہنی توانائی کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کے دل کی رفتار اور سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اہداف کے تعین کا اقدام بہت ہی ولولہ انگیز ہوتا ہے، گویا آپ اپنی جسمانی اور ذہنی قوتوں کی رفتار بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کام روزانہ کریں تو نتیجہ حیران کن ہوگا۔ سوم، کاغذ پر عہد کیجیے۔ کاغذ پر ہدف کے تعین کا عہد حیرت انگیز طور پر آپ کے اہداف کے حصول کے امکان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ کا ذہن اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ وہ ہدف کو واضح طور پر کاغذ پر اور کمپیوٹر پر بھی نہیں لکھ سکتا۔ ایسے میں جب آپ ہدف تحریر کرتے ہیں تو یہ اس کے حصول کی اہلیت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں اصل سوال یہ ہے کہ آپ اس ہدف کو کتنی شدت سے چاہتے ہیں۔ ایسی کئی ذہنی مشقیں ہیں جو آپ اپنے اہداف کے تعین کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، تصور کیجئے کہ آپ کے پاس 10 لاکھ کا کیش ہے اور آپ اس رقم سے جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لائیں گے؟ اگر آپ کے پاس مکمل معاشی آزادی ہے تو آپ اب کے مقابلے میں کیا مختلف انداز سے کریں گے؟ نمبر 2، اپنی مثالی زندگی واضح کیجئے۔ تصور کیجئے کہ آپ اپنی مثالی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ملک کے کس حصے میں رہنا پسند کریں گے؟ آپ کس قسم کی کمپنی میں کام کرنا پسند کریں گے؟ آپ کس قسم کی رہائش اور کار چاہیں گے؟ آپ اپنا وقت اور زندگی کیسے گزارنا چاہیں گے؟ آپ کس قسم کے تعلقات چاہیں گے؟ نمبر 3، اپنے سے پوچھئے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس مزید زندہ رہنے کو صرف 6 ماہ باقی ہیں تو آپ کیسی زندگی گزاریں گے؟ اگر آپ کی زندگی میں کوئی حدود نہ ہو تو آپ یہ 6 ماہ کیسے گزاریں گے؟ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ خود سے پوچھیں، میرے لیے کیا اہم ہے؟ آپ یہ وقت کس کے ساتھ گزارنا پسند کریں گے؟ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا چھوڑنا چاہیں گے؟ بالفاظ دیگر آپ کے لیے واقعتاً کیا اہم ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں معنی اور مقصد دیتی ہیں؟ نمبر 4، اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں اور مسائل کی فہرست بنائیے اور ایک ایسا ہدف لکھیے جس کی وجہ سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ اگر پیسہ مسئلہ ہے تو ٹھیک ٹھیک وہ مقدار لکھیے کہ کتنی رقم کی ضرورت ہے۔ اگلے 3 یا 5 سال میں آپ معاشی طور پر کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ نمبر 5، اپنی فیملی اور رشتہ داروں کے بارے میں سوچئے۔ اپنے خاندان کی مثالی کیفیت بیان کیجئے اور فرداً تمام رشتہ داروں، خاص کر قریبی رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو واضح کیجئے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر ہر رشتے کے حوالے سے جو کیفیت آپ چاہتے ہیں اس کے لیے درکار اہداف لکھیے۔ نمبر 6، اپنی صحت کی طرف توجہ دیجئے۔ بیان کیجئے کہ آپ کے لیے مثالی صحت اور تندرستی کیا معنی رکھتی ہے۔ پھر اس معیار کے مطابق اپنی صحت اور تندرستی کے حصول کا پلان بنائیے۔ نمبر 7، اس شخصیت کی وضاحت کیجئے جیسی شخصیت آپ خود کو بنانا چاہتے ہیں۔ پھر اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ نمو کے لیے پلان بنائیے کہ آپ کیوں کر مطلوبہ شخصیت پا سکتے ہیں۔ گوئٹے کی اس بات کو یاد رکھیے
کہ جیسا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ کو ویسا بننا ہوگا۔ ان مشقوں کے بعد کہ جب آپ نے اپنے اہداف لکھ لیے، اگلا مرحلہ ان اہداف کو زندگی کے اہم شعبوں میں تقسیم کا ہے۔ انسانی زندگی کے 6 بنیادی شعبے ہیں، لیکن آپ ان سے کم یا زائد بھی کر سکتے ہیں۔ وہ 6 شعبے یہ ہیں: نمبر 1، معاشی اور مادی اہداف۔ نمبر 2، خاندان اور ذاتی کے اہداف۔ نمبر 3، خود نموئی، سیلف امپرومنٹ اور تعلیمی اہداف۔ نمبر 4، روحانی اہداف۔ نمبر 5، صحت اور تندرستی کے اہداف۔ نمبر 6، سماجی اور معاشرتی اہداف۔ اپنی زندگی میں بہترین کرنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں توازن رکھنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام شعبوں میں آپ کے کچھ اہداف ضرور ہوں تاکہ آپ تمام اہم شعبوں میں آگے بڑھ سکیں۔ جب آپ نے تمام اہداف لکھ لیے تو اگلا مرحلہ ان اہداف کو ترجیح وار ترتیب دینا ہے۔ پہلے ان تمام اہداف کو منتخب کیجیے جو دیگر اہداف سے زیادہ اہم ہیں، اور پھر انہیں ہر فہرست کی ابتدا میں لکھیے۔ پھر وہ گول منتخب کیجیے جو دوسرے نمبر پر ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا ہدف لکھ لیجیے۔ آخر میں غالباً یہ سب سے اہم کام ہے کہ ان تمام اہم اہداف میں سے جو ہدف گول سب سے اہم ہے وہ منتخب کیجیے۔ یہ گول آپ کی کامیابی کی کلید ہے۔ یہ ہدف آپ کا مرکزی گول ہے۔ ہو سکتا ہے یہ گول آپ کا مقصد زندگی ہو۔ یہ گول آپ کی ذاتی عظمت کا نقطہ آغاز ہے۔ آپ کا مقصد زندگی یا سب سے بڑا گول، جب آپ اسے حاصل کرنے کی تگودو کریں گے تو بہت سے چھوٹے اہداف خود بخود حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ مرکزی گول آپ کے دیگر تمام اہداف اور سرگرمیوں کا محور و مرکز بن جائے گا۔ یہ گول آپ کے تمام تر ذہنی وسائل کو فوکس کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس گول کی جانب بڑھیں گے تو آپ کے اندر وہ غیر متزلزل خود اعتمادی پیدا ہوگی جو آپ چاہتے ہیں۔ ایک ہدف پر شدید فوکس کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سب سے اہم ہے۔ مارٹن نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہر عظیم آدمی عظیم بن گیا اور ہر کامیاب آدمی اتنا کامیاب ہو گیا کہ جتنا اس نے اپنے وسائل کو ایک جانب مرکوز کیا۔ ذہنی یکسوئی جب آپ کے خوابوں کی طرف لگے گی تو آپ کی خواہشوں کی شدت اور جذباتی قوت بڑھ جائے گی۔ یوں آپ اپنے اہداف کی طرف حرکت کرتے چلے جائیں گے۔ یکسوئی کی شدت قانون کشش لا آف اٹریکشن کو متحرک کر دے گی، اور آپ زندگی میں وہ افراد اور اشیاء کھینچنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کے اہداف کے حصول میں معاون ہو سکتی ہیں۔ آپ جتنا زیادہ اپنے اہداف کے بارے میں سوچیں گے، اتنا زیادہ آپ زندگی کی درست سمت میں چلتے چلے جائیں گے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے اہداف کے بارے میں سوچیں گے، اتنی تیزی سے آپ ان اہداف کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔